بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، رننگ مشارکہ پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ایک سیشن ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس میں ہم نے رننگ مشارکہ کا تصور، اس کی مثال اور رننگ مشارکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اسلامک بینکس کو، یہ کس کا متبادل ہے، اور رننگ مشارکہ کا سٹرکچر کیسا ہے، یہ ساری باتیں ہم اس سے پہلے سیشن میں گفتگو ان پہ کر چکے ہیں۔ تو اس سیشن کی ساری باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ اس سیشن کو دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ۔ تو اس سیشن میں ہم رننگ مشارکہ میں اور کن باتوں پر گفتگو ضروری ہے وہ ہم زیر بحث لائیں گے، اور رننگ مشارکہ کو انشاءاللہ اس سیشن میں ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے جس بات پہ گفتگو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رننگ مشارکہ کے اندر سرمایہ کی تعیین کیسے ہوگی۔ معترضین کی طرف سے اور اسلامک بینکنگ کے ناقدین کی طرف سے رننگ مشارکہ پہ کیے جانے والا یہ ایک اعتراض بھی ہے کہ اس کے اندر سرمایہ کی تعیین نہیں ہو رہی، اور سرمایہ کی تعیین شرکت کے اندر بہت ضروری ہے۔ راس المال کا معلوم ہونا کہ شریکین کی طرف سے کتنا راس المال لگایا جا رہا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سرمایہ کی تعیین رننگ مشارکہ کے اندر کیسے ہوگی، اس بات پہ گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو شرکت العقد میں جیسے میں نے کہا کہ فریقین کی طرف سے لگایا جانے والا سرمایہ کتنا ہوگا، اس کی کیا مقدار ہوگی، یہ طے ہونا ایک ضروری چیز ہے، یہ ضروری شرط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ معلومیت، سرمایہ کا معلوم ہونا عقد کے شروع میں ہوگا یا جو شرکت کا عقد ہے اس کی ایک مدت جو طے کی گئی ہے اس کے کسی بھی نقطے پر معلوم ہو جائے، یہ محل بحث ہے۔ اس میں اختلاف کی وجہ سے رننگ مشارکہ پر اعتراض ہے، اور اس میں آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ کے معلوم ہونے پر نفع کی تعیین کی بنیاد ہوتی ہے، اور تو اس وجہ سے سرمایہ معلوم ہوگا تو بعض اوقات اس کے تناسب سے ہی نفع طے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا ابتدائی عقد میں ہی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ معلوم ہوگا تو تعیین ہوگی نفع کی، تو اس وجہ سے یہ ابتدائی عقد میں ہی ہونا ضروری ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے بقول سرمایہ کا تقسیم نفع سے پہلے معلوم ہو جانا کافی ہے، کیونکہ اصل چیز تو نفع کا تقسیم ہونا ہے، اور اس کے تقسیم ہونے سے پہلے جب یہ معلوم ہو گیا کہ کتنا سرمایہ لگا ہے تو یہ بات محل نزاع نہیں ہوگی، یعنی سرمایہ کا بالکل واضح طور پر معلوم ہونا یہ محل نزاع نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ رننگ مشارکہ میں سرمایہ کی ابتدائی عقد میں بالکل صریح اور واضح طور پر تعیین تو نہیں ہوتی، لیکن ایک لم سم پھر بھی طے کر لیا جاتا ہے، ایک لمٹ جو الاٹ کی جاتی ہے اس کی صورت میں اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ سرمایہ اس حد تک لگ سکتا ہے اور اس کے قریب ہوگا۔ تو لہذا روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ کلائنٹ کے پاس آج کے دن کتنا سرمایہ گیا اور اس کی جانب سے کتنا آیا، اور دن کے آخر میں جو نیٹ اماؤنٹ ہے وہ کتنی بنی، اور پھر تمام مدت کا سرمایہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق پھر نفع کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بینک کا کتنا نفع ہوگا اور بینک کو کتنا نفع مارکیٹ ریٹ کے مطابق لینا چاہیے۔ تو سرمایہ کی مقدار کی تعیین رننگ مشارکہ کے اندر ایک تخمینے اور ایک اندازے کی حد تک تو شروع میں ہی طے ہو جاتی ہے، لیکن جب عقد کے آخر میں نفع تقسیم ہونے سے پہلے ساری مدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو حقیقی اماؤنٹ اس وقت سامنے آتی ہے کہ اتنا سرمایہ بینک کی طرف سے لگا۔ کلائنٹ کا سرمایہ تو معلوم ہوتا ہے، مسئلہ صرف بینک کے سرمایہ کا ہے۔ ایک تو یہ بحث تھی۔ دوسری بحث رننگ مشارکہ میں اخراجات کی تقسیم کی ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بینک آپریشنل اخراجات اور جو ڈائریکٹ اخراجات ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتا ہے، انڈائریکٹ
اخراجات میں شریک نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اخراجات کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بلا واسطہ اخراجات ہوتے ہیں جنہیں ڈائریکٹ ایکسپنسز کہا جاتا ہے۔ ان کی اگر تعریف کی جائے تو اس کی تعریف یہ بنے گی کہ وہ اخراجات جو پر یونٹ ہمیں آسانی سے معلوم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس یونٹ پر کتنے لیبر آر لگیں گے اور اس ایک یونٹ بنانے پر کتنا خام مال لگے گا، تو یہ اخراجات براہ راست ہم پر یونٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہیں براہ راست اخراجات۔ اور دوسرے ہوتے ہیں بالواسطہ اخراجات، جن کو انڈائریکٹ ایکسپنسز کہتے ہیں۔ ان میں بلڈنگ کا کرایہ ہے، کیونکہ بلڈنگ میں پروڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، بلڈنگ میں ویئر ہاؤس بھی ہوتا ہے اور بلڈنگ میں دیگر ڈپارٹمنٹس کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں، تو بلڈنگ تو ان سب کے لیے اپنی خدمت دے رہی ہوتی ہے، تو صرف پروڈکشن نہیں اس میں ہو رہی ہوتی۔ تو اس وجہ سے بلڈنگ کا جو کرایہ ہے وہ بالواسطہ خرچہ ہے، نہ کہ بلا واسطہ۔ اس کو ہم پر یونٹ اتنی بالکل آسانی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اور فیکٹری کی بجلی کا بل بھی وہ صرف پروڈکشن میں نہیں استعمال ہو رہی ہوتی، بجلی دیگر جگہوں پہ بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے فیکٹری کا بجلی کا جو بل ہے وہ بھی بالواسطہ خرچہ ہے۔ اور اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹس، مارکیٹنگ اور فائنانس اور اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں، ان کا بھی پروڈکشن سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا بلکہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ان کا خرچہ بھی بالواسطہ ہوتا ہے۔ تو خرچے دو قسم کے ہوئے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ اب بالواسطہ اخراجات جو ہوتے ہیں ان کو شمار کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ ہر شریک کے حصے میں یہ کتنا آئے گا، یہ اندازہ لگانا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے لمبی چوڑی اکاؤنٹنگ کی تفصیلات ہمیں دیکھنی پڑیں گی، جو کہ بینک کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس مشکل سے بچنا ہے بینک کو، اور اس مشکل سے بچنے کے لیے فریقین یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو اجمالی نفع ہوگا، گراس پروفٹ، اس میں سے بینک اپنا نفع لے گا۔ شریکین اس نفع سے اپنا نفع تقسیم کریں گے، نہ کہ صافی نفع سے یعنی نیٹ پروفٹ سے۔ اب گراس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ کے الفاظ آ گئے، ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ گراس پروفٹ کی آسان سی تفصیل یہ ہے کہ گراس پروفٹ سیدھا سیدھا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آمدن کتنی ہوئی اور ہمارے براہ راست اخراجات کتنے ہوئے، جو ڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں۔ ہم آمدن میں سے ان اخراجات کو جب نکال دیتے ہیں، جو پیچھے نفع حاصل ہوتا ہے وہ گراس پروفٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آمدن 100 روپیہ ہے اور جو براہ راست اخراجات یعنی لیبر کے اور خام مال کے جو اخراجات ہیں وہ 30 روپے ہیں، تو 100 میں سے 30 نکال دیں گے تو ہماری 70 روپے اجمالی نفع آئے گا۔ اور صافی نفع کیا ہے کہ انڈائریکٹ ایکسپنسز، جو اس پروڈکشن کے لیے بجلی استعمال ہوئی، بلڈنگ کا کرایہ اس کے حصے میں جتنا آیا، اور دیگر کاسٹ وغیرہ ہیں، ٹیکس ہے اور اسی طرح فائنانس کاسٹ ہے، وہ ساری کے ساری جب ان خرچوں کو بھی ہم نکال دیں گے تو ہمارا صافی نفع آ جائے گا۔ ہماری اس مثال میں 70 روپیہ جو ہمارا اجمالی نفع تھا، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 30 روپے ہمارے انڈائریکٹ ایکسپنسز جو بجلی، ٹیکس اور دیگر چیزوں کے خرچے ہیں ان میں خرچ ہوئے ہیں، تو 70 میں سے 30 مزید نکال دیں گے تو پیچھے جو 40 روپے ہیں وہ ہمارا صافی نفع ہے۔ تو رننگ مشارکہ میں بینک اور ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ جو نفع تقسیم کریں گے وہ اجمالی نفع یعنی اس 70 روپے سے کریں گے، نہ کہ 40 روپے سے جو نیٹ پروفٹ یعنی صافی نفع ہے۔ تو اجمالی نفع وہ نفع ہوتا ہے جو کل آمدن سے بلا واسطہ اخراجات نکالنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور صافی نفع وہ نفع ہوتا ہے جو اجمالی نفع سے بالواسطہ اخراجات یعنی انڈائریکٹ ایکسپنسز نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اجمالی نفع زیادہ ہوگا اور صافی نفع کم ہوگا، کیونکہ صافی نفع سے دونوں اخراجات نکلے ہوئے ہیں، جبکہ اجمالی نفع سے صرف بلا واسطہ اخراجات نکلے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ایک فریق یعنی جو کلائنٹ ہے وہ دونوں قسم کے اخراجات برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور جامد اثاثے بھی
اسی کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جامد اثاثوں کا بھی وہ مالک ہے، جامد اثاثوں کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے، جامد اثاثوں میں جو سرمایہ ہے وہ اس کا لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کے نفع کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے مثال میں بھی دیکھا کہ بینک کا صرف 10% اور اس کا نفع ہم نے 90% رکھا تھا۔ تو یہ ہے رننگ مشارکہ میں اخراجات کی تفصیل اور ان کی تقسیم کا۔ اب ہم رننگ مشارکہ کو ایک عملی مثال کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ زید کی ایک ٹیکسٹائل مل ہے، اسے سیزن میں پروڈکشن کے لیے فنڈ چاہیے۔ ٹیکسٹائل مل کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے، سارا سال ٹیکسٹائل مل اس لیول پہ کام نہیں کرتی جس لیول پہ اپنے سیزن میں کرتی ہے، تو سیزن میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو فنڈ بھی زیادہ چاہیے ہوں گے۔ تو زید اسلامک بینک کے پاس آتا ہے، اسلامک بینک اس کے ساتھ 6 ماہ کے لیے رننگ مشارکہ کرتا ہے، جس کی روح سے بینک کاروبار کے آپریشنل اور ڈائریکٹ اخراجات میں شریک ہے۔ یعنی بینک کاروبار کے سارے اخراجات نہیں بلکہ صرف آپریشنل اور ڈائریکٹ اخراجات جو ہیں ان میں شریک ہے، کیونکہ اخراجات نان آپریشنل بھی ہوتے ہیں جن کی یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اجمالی نفع سے 40 اور 60% کے حساب سے نفع تقسیم ہونا طے پایا، یعنی جو ٹیکسٹائل مل کا 6 ماہ کا اجمالی نفع حاصل ہوگا، گراس پروفٹ حاصل ہوگا صرف ڈائریکٹ اخراجات اس میں سے نکالنے کے بعد، تو اس میں سے 40% بینک کا ہوگا اور 60% کلائنٹ کا ہوگا۔ نفع کی ایک بالائی حد بھی طے ہوئی۔ اسلامک بینک زید کی ٹیکسٹائل مل کی پچھلی 3 سال کی دستاویزات منگواتا ہے اور اسے دیکھ کر 2 کروڑ کی لمٹ اسائن کر دیتا ہے کہ 2 کروڑ ان 6 ماہ کے اندر آپ سرمایہ 2 کروڑ تک لے سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ 2 کروڑ بینک کی طرف سے سرمایہ کی ایک اندازے کے مطابق ایک مقدار ہے، تو بالکل جو سرے سے ایک ابہام ہوتا ہے سرمایہ کی مقدار میں وہ نہیں ہے، ایک تخمینہ پھر بھی موجود ہے سرمایہ کی مقدار کا۔ زید اپنی ضرورت کے مطابق 6 ماہ تک پیسے لیتا اور واپس کرتا رہتا ہے۔ 6 ماہ کے آخر میں بینک اندازہ لگاتا ہے کہ زید نے کتنا پیسہ لیا، تو وہ سرمایہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سامنے آتا ہے کہ زید نے ان 6 ماہ میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بینک کے استعمال کیے۔ تو اب اندازہ لگایا جاتا ہے کہ زید کا سرمایہ کتنا تھا اور بینک کا سرمایہ کتنا ہے، ان کا تناسب معلوم کیا جاتا ہے اور طے شدہ شرح کے مطابق نفع تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ہے رننگ مشارکہ۔ امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔